اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق سامعین عزیز شام، اس مالک کائنات کا کروڑہ شکر و احسان ہے کہ جس خلاق عالم نے مجھے اور آپ کو آقا رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کی اتنی خوبصورت بزم میں حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے۔ گھڑی میرے سامنے ہے 8:16 ہو گئے ہیں اور میرا ٹائم ہے 8:26 تک۔ میں نے تو گزارش کی تھی کہ حضرت چلا رہے ہیں پروگرام، تو میں تو آج میزبان ہوں۔ بشارت بھائی اور کرامت بھائی کا حکم تھا کہ نہیں، حاضری ضرور لگوانی ہے۔ مسلسل پروگراموں کی وجہ سے گلے پہ اثر ہے، لیکن 10 منٹ میں نے صرف آپ کے سامنے ایک بات کرنی ہے۔ آج بحثیں یہ ہوتی ہیں کہ میلاد کا جلوس ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، جھنڈیاں لگانی چاہیے نہیں لگانی چاہیے، یہ جو اتنی لائٹنگ ہے یہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اگر آپ حاضر ہیں تو ورنہ میں 10 منٹ بھی شارٹ کر دوں گا۔ مہمانوں کا سلسلہ تو آتا جاتا رہے گا، آپ میری طرف توجہ کریں گے۔ علماء اہل سنت تشریف فرمائے اور اکابر ہمارے 2 جید علماء کرام یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ ان کی گفتگو سنیں گے۔ اور ان میں سے ایک ہستی سے تو آپ یقیناً واقف ہیں، نوجوان زیادہ تر ان کو سماعت کرنے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں، علامہ ثاقب رضا صاحب۔ لیکن دوسری جو ہستی ہے ان کو اہل علم جانتے ہیں، حضرت علامہ خطیب الاسلام حضرت علامہ عباس رضوی صاحب خطیب اعظم ابو ظبی۔ وہ اتنی بڑی علمی شخصیت ہیں کہ ہمارا علم حدیث کے اندر ایک علم ہے، علم الانصاب۔ علم حدیث کے اندر ایک علم ہے علم الانصاب، اور سب سے مشکل علم ہے۔ اس وقت اہل سنت کے اندر اس علم کا سب سے بڑا عالم عباس رضوی صاحب۔ یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اتنی بڑی شخصیت ہمارے پاس، اگر کسی حدیث پہ بحث کرانی ہو اور اس کے نسب پہ بحث کرانی ہو تو ان سے بڑا عالم کوئی نہیں، ان کی گفتگو سننے کے قابل ہوگی۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 14 صدیوں کی تاریخ اٹھا لیں اسلام کی، یہ بحث نہیں ہے کہ ذکر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ہمیں اصول کی کتابوں کے اندر یہ بحث ضرور ملتی ہے کہ ذکر مصطفیٰ جو کرتا ہے اسے ملتا کیا ہے، اور جو نہیں کرتا ہے وہ کیوں نہیں۔ آج سبحان اللہ نہیں آکھیں، میں نے تکنا نہیں تو 1 منٹ سارے چپ کر دیا، چپ کر کے میں نے تاک لاؤ تو جی ذکر سننا آیا تو مل کیا کو سبحان اللہ۔ آجے بھی ڈلے بولے ہو، ہاتھ چاہ کیا کو سبحان اللہ۔ اندر دا ماحول تو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہویا، باہر دی ٹھنڈ نہیں محسوس پہ ہوندی، بڑا پرلطف ماحول ہے۔ لیکن تسی یہ چادرہ جو ہاتھ کاٹ چھڑو، یہ چادرہ گوڑے ہوتے دے لو تھوڑی جی بشاک، تے چادرہ جو ہاتھ کاٹ کے مل کیا کو سبحان اللہ۔ میں صرف ایک جملہ تاریخ اور سیرت تو تمہارے سامنے عرض کرنا چاہنا اپنی حاضری دیتا ہوتے 26 منٹوں نے میں ختم کرنی ہے، نظر بشاک گھڑی تے رکھے توجہ۔ ساڑھے اسلاف نے لکھے ہے کہ جس بندے بھی حضور دی ذات دے بارے اعتدال رکھے ہے دل، یعنی بغض نہیں رکھیا، باویں او کافر بھی ہویا ہے، رب اس نو ایمان ضرور نصیب فرما چھڑے۔ اسی تے مومن ہے نا، اسی تے مسلمان ہے، لیکن ساڑھے سیرت نگار ہی لکھ لے بندہ ہوئے کافر لیکن محمد عربی دی شان چھپائے نہیں، مصطفیٰ دی شان چھپائے نہیں۔ فرمایا اس تے سلے دے اندر رب کی دیندہ ہے، فرمایا اس نے ایمان دی دولت عطا فرما چھوڑ دے۔ توجہ نال سنے، حضور دے دشمنن مکے چ ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، عتبہ بھی، شیبہ بھی تے ابو سفیان بھی۔ 13
13 سال حضور مکے چ نبوت دے اعلان تو بعد زندگی گزاری، 8 سال مدینے گزار کے پھر فتح مکہ کیتی، 8 ہجری فتح مکہ ہوئی، اے سال بڑھ دیں 21، کتنے سال بڑھ دیں 21 سال ابو سفیان نے اسلام قبول کیتا ہے فتح مکہ لے دیڑے، تے اس تو بعد ہو گئے رضی اللہ تعالی۔ مصر دا ایک سیرت نگار ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر طاہا مصری، اس نے سیرت تے بڑا کام کیتا ہے۔ سیرت دے ایک مضمون دوستا ہے، ایک اقتباس میں سوارے سامنے پیش کرنا چاہنا، او آندہ ہے بھائی میں نے سمجھ یہ نہیں ہوندی ابو لہب نو کلمہ نصیب نہیں ہویا، چاچا ہی سکا، عتبہ شیبہ نو نصیب نہیں ہویا، ابو جہل نو نصیب نہیں ہویا، لیکن 21 سال مخالفت کے باوجود ابو سفیان نو پھر ایمان کی کر نصیب ہو گیا۔ وہ آندہ ہے 2 گلہ اس تے ایمان دا پیش خیمہ بنیاں، پوری توجہ کرو۔ فرمایا ابو سفیان دا ذمہ داری ہے سفارت دی، وہ سفیر ہے عربان دا، مکی والے نے سفیر ہے، پہلی فیری حضور دے خلاف کافران دی طرف ہو، او سفیر بن کے گیا حبشہ دے اندر نجاشی بادشاہ کو، اور پورا جملہ توجہ نہ سنے، میں تھوڑی جگانا نہ ٹائم کو نہیں تھوڑا، پوری توجہ نہ سنے، میں اپنی گفتگو تھوڑی خدمت پیش کرنی۔ نجاشی دے دربار گیا تو کام کی کرن گیا بھائی جڑے مسلمان ان ساڑے مخالفن، اس ساڑے خداواں بھی نہیں مندے، ساڑے دین دھرم بھی نہیں مندے، ساڑے باغین انہوں واپس کر دیتا جائے، مقصد یہ سمجھ آگے۔ تے اگے نجاشی عیسائی ہون ذرا توجہ نہ چک گونا لے تیر دیگے دانے سنے، اسے رو بریلوی نے بیٹھے ہوتے بایا تو اسی گتھے بان سونے نہیں تعریفہ شروع کر دینی، ایک ہی پلے عیسائی بادشاہ آئی، دنجے پلے کافران نمائندہ آئی، توجہ ہے نجاشی کیونکہ نبوت تو واقف ہے، جس ویلے ابو سفیان گلہ کی تیا نا نجاشی تاڑ گیا بھائی جڑے آثار پہ دس رہے تھے کہیں نبی دین، کیونکہ عیسائی ہے نا نبوت آثار تو جان دائی۔ نجاشی آکیا گل سن ابو سفیان باقی گلہ سیڑ دا رکھ، جیڑی گلہ تو کردہ پہ میں تین کو 2 گلہ پوچھنا فیصلہ کر دے سا۔ اس آکیا کی؟ اس آکیا پہلے 10 بجس نبوت دا اعلان کیتا ہے، اور پوچھ دا عیسائی پیا تو پوچھ دا کافرہ کولوں پیا۔ ایک گل ذہنہ چ رکھنی، اے پاسا ڈل ہے، ایک گل ذہنہ چ رکھنی، پوچھ دا عیسائی پیا تو پوچھ دا کہنے کولوں پیا۔ بس جملہ سنو طاہا مصری دا، ڈاکٹر طاہا مصری لکھ دے ابو سفیان کو اس پوچھیا بجس نبوت دا اعلان کیتا ہے او دا چہرہ کے جا نہیں لطف لیا ہی نہیں تو سا علماء نو کی سننے سوال عیسائی کی پہ کرندہ ہے، عیسائی سوال پہ کرندہ ہے کافرہ کو لو بھائی 10 جس دا تو مخالف ہو کے آئے ہیں او دا چہرہ کے جائے۔ اور ابو سفیان اگر دل ہے مخالفت اپنی جگہ لیکن خاندانی آئی نا وہ آگ سکتے میں تو تکے ہی کدی نہیں، میں تو ملے ہی کدی نہ ٹال سکتے، لیکن طاہا مصری آنے اس دا اعتدال اس نے ایمان دے گیا۔ آندہ نجاشی مخالفت اپنی جگہ تے، دین دھرم اپنی جگہ تے، دشمنی اپنی جگہ تے، پر جیڑی گل پوچھی آنا او سونا ایڈا ہے جدن عبدالمطلب دے گھروں نکل دے مکے آلے آسمان دے سورج نہیں تک دے سارے محمد ہی تک دے رہے۔ آنکھو چاہ سبحان اللہ نہیں لطف لیا تو سر مزہ نہیں لیا تو سر توجہ ہے پہلا جملہ اس پوچھا اسا کیا ہویا ہے کہ جا سونا کے جا کہ اس اعتدال کا کام کیتا کافر آنگ نہیں آکیا بنے ہی نہیں مخالفت برائے مخالفت نہیں اس کی تھی حضور دے حسن دی تعریف کی تھی دنجا سوال کیتا نجاشی
اس آکھیا حلا انہا سونا ہے پھر ای 10 بہت دا کردار کے ہائے 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 سنیوں بل کیا کہ سبحان اللہ اے سنیوں نے مجمع جو دور دی گال ہوئے تو سبحان اللہ نہ ہوئے یہ تو کافرہ نے مجمع جو دیئے پہ گال گال میں سوانو پہ سنانا جنہیں کافر پہ کر دیں دنیا اس کی سوال کیتا بھائی استا کردار کے جائے ہون جملہ سنائے پوری توجہ نہ میری طرف توجہ کرے جملے ضائع نہ کرے میری محنت ضائع نہ کرے اے 10 منٹ سواڑے واسے میری 6 مہینے نہیں محنت ہے جڑی میں تو سنانا پیا توجہ میری طرف میں ٹائم ضائع کرن دادی نہیں میں کچھ دے کے جا سے سوانو لیکن میری گل سنو نجاشی پوچھیا وہ دا کردار کے جائے اے سارے نوجوانوں تے موبائل چاہے ہوئے میرا میسیج اگر کنوے ہو گیا بشارت بھائی توڑا مقصد پورا ہو جاسی محفل سے جاندہ نجاشی سے پوچھ دے کافر کو لو بہت دا کردار کے جائے اس آکھیا سچی پوچھے آپ نے پترہ دی گواہی نہ دیندہ ہائے 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 میں بڑا بڑا جملہ آ گیا ابو سفیان آندہ سچی گل پوچھے پتر دی گواہی نہ دیندہ بطریہ دی گواہی نہ دیندہ آپ نے کسی رشتہ دار دی گواہی نہ دیندہ ہاں اتنا ضرور آنا مدینے وچ اگر کوئی نیوی پا کے ٹرتا ہے تو آمینہ دا لال وہ آمینہ دا لال فرمایا نگاہ وانجو کی ہونیاں اتھے ایک اور جملہ سن لو سیرت ابن اشام دے اندر بڑا خوبصورت جملہ لکھا ابن اشام نے وہ آنین بکافر نا اے ہون اصل کہ یہ گال نہ منائیے نا بڑے شیر صاحب ہی گال ہے نا کہ نہیں میں وقت قسم کیا سا میں نے اللہ دی قسم ہے میں نے قرآن دی قسم ہے من جاسا تے کافر نہیں وڈی کی قسم ہوندی ہے میں نے لات دی قسم ہے میں نے عزہ دی قسم ہے میں نے حبل دی قسم ہے تے فرمایا جس ویلے کوئی کافر اپنے خدا دی اے توجہ میری کریں منٹ میں نے دو رہ گئے توجہ کرو جس ویلے کوئی کافر اپنے خدا دی قسم نہ منیا آپ پہ دو کافر گھر پہ کر دیں وہ اندھا تیڑا ولاد خدا میں نہ ولاد خدا میں نے اس کی قسم ہوا کہ میں نہ مندہ تو پتہ اگلی قسم کافر کیڑی دیندہ ہی جملہ سنو ابن اشام دا ابن اشام آندہ ہے کافر ہو کے دنجے کافر نو آندہ ہی آندہ ہے اولاد دی قسم نے مندہ کہ میں نو محمد دیاں جھکی ہوئی نگاہ دی قسم ہے میں نو مصطفیٰ کی جھکی ہوئی نگاہ دی قسم ہے فرمایا کافر ہی مان جاندے بغیر سچی پہ کر دے فرمایا ایک موقع اتنے ملیا گال مکمل ہو گئی دنیا موقع ملیا اس نو ہرکل دے دربار دیں تے ہرکل خاندانی بادشاہ ہے یعنی نسل بادشاہ تھے اس کل جسے لگیا نا ابو سفیان نمائندہ بن کے بسانو بڑا تانگ کر دیں ہنج کر دیں اس آکے گلہ چھوڑ وہ آندہ کیا کہ میں نبی ہاں فرمایا جیڑا توڑے چو آندہ ہے میں نبی ہاں ان جملہ سنے پوچھ دا ہرکل پیا تے جواب کافر پہ دیں ہے اس پچھے ابو سفیان دس ادھا ماں پیو کے جے ادھے خاندان دا کردار کیے ابو سفیان آندہ مخالفت اپنی جگہ تے دشمنی اپنی جگہ تے نہ محمد دے دادے جہاں کوئی دادا ہے نہ محمد دے نانے جہاں کوئی فرمایا نان کیوں داد کیوں سچا ہے تے ہرکل پتہ کیا کیا فرمایا پھر اسی تیانی نہ مدد کرتے ساڑھے سیرت نگارہ علامہ صاحب توڑے واسے میں جملہ عرض کر رہے ہیں ساڑھے سیرت نگارہ اس ہوتے عرض صاحب تو ساں ڈبل ایم اے کیتے ہیں نا سنے فقیر دی بھی گل اے سنگل ایم اے آلے دی توجہ نال گل سنے او ایئے بھئی ساڑھے سیرت نگارہ ایک بحث ہوئی بارکل کدھو مسلمان تا نہیں ہو گیا گل سمجھی نہیں تو ساں انہاں نے وجہ کیے انہاں نے جیڑا سونے دے خاندان نو چنگا جانے او کافر نہیں ہو سکتا کہ فرمایا جس ویلے ہوئی نا فتح مکہ سونے اس عدل دا اپنی ذات دے بارے جڑا ابو سفیان کی تے سلہ دیتا بابا عمر کھل ہو گیا اس آکے سونے ایک اجازت چاہی دی باقی بشاک سارے معاف کر دے ابو سفیان دی دوڑ میں علیہ سے بڑی مخالفت کی تھی ساڑھی
ہر سٹیج ہوتے تے ہر ملک بن کے تے سرکار فرمایا عمر نہیں، آج ابو سفیان دی دوڑ نہیں لانی، بلکہ حضور مطاف وچ کھلو کیا فرمایا اے جس بچنا ہے نا ابو سفیان دے گھر چھپ جا۔ پوچھیا سونیا وجہ کیے، سونیا وجہ کیے؟ فرمایا کافران دے ملک جا کے جتھے کوڑ مار سکداس میری تعریف کی تیس، میرا رب اس نو بغیر ایمان تو جنت وچ نہیں جان دین لگا۔ فرمایا کافر ہو کے سونے دی تعریف کرے، نتیجہ کی؟ فرمایا حالت ایمان دے اندر صحابی رسول بن جاندہ ہے، حضور ایمان دے کے بھیج دیں کہ فرمایا بندہ ہوئے بھی مومن، بندہ رکھ دا بھی سونے دا عشق ہوئے تو پھر سونے دی محفل سجا لے، تو پھر کتنی کرم نوازی ہوندی ہو سی، پھر کتنی عزت ملتی ہو سی۔ بس میں یہ پیغام دینا سی، میری حاضری مکمل ہے۔ ہون تو سا ایک من نعرہ سننا جڑا ملاد والا نعرہ ہوں، اے پھوڑی والا نعرہ نہیں ہوندہ، سمجھ آگئی؟ نعرہ تکبیر، تقریر کرنے میں نہ تھکتا، لیکن گھر اپنا ہے، میں میزبان ہوں۔ حضور پھر شہزادہ میروی صاحب تشریف لے رہے ہیں، پوچھ گئے راتی انہوں نے صدارت ہے جسے موجود ہے، میں 1.5 گھنٹہ تقریر کی تھی، آپ موجود سن، بیٹھے سن، صدارت فرما رہے سن، لیکن چونکہ ان ساڑھے مہمان آئے اساں آج میزبانی دا حق ادا کرنا۔ میں نے جدوں نے نسائیاں آئیں ہیں تو سجن ہوئے نا، سجن وجہ تو پھڑ دیں وجہ تے بھی آگے لگ توجہ ہے نا، تیاری بھی یہی ہوندی ہے، محبت بھی یہی ہوندی ہے، فلک ہے نبھان بھی یہی ہوندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضور ہی سکھایا سارے گور، دوستیاں بھی حضور سکھائیاں تے نباہ بھی سونے ہی سکھائیں، بقینا نبڑیاں، لیکن ایک نعرہ سناؤ تے میں مہمان نو بلاواں، نعرہ تکبیر۔ آج یہ میں نو چاس نہیں آئی بار آلے کرائے تے تو نہ آئے، ہاتھ چاہ دیو اللہ اکبر دبین ہے، اللہ سب تو وڈا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔